بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ عمران خان صاحب کو انہوں نے جیل میں بند کر لیا، اس کو الیکشن سے باہر کر لیا، اس کی پارٹی کو باہر کر لیا، بلے کا نشان چھین لیا۔ اس کے تمام جو سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں کو جیلوں میں بند کر دیا، کچھ بیچارے رو پوش ہو گئے۔ لیکن جو حکومت ہے وہ ابھی بھی گھبرائی ہوئی ہے، حکومت ابھی بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی۔ کیا کوئی آپ نے ابھی بھی دیکھا ہے کہ حکومت، پنجاب حکومت یا وفاق کے بارے میں کوئی خبریں آ رہی ہوں کہ وہ میڈیا میں ان ہوں؟ ابھی بھی جو میڈیا میں مین جو سٹریم میڈیا پہ ان ہے وہ عمران خان صاحب ہی ہیں، چاہے ان کا نام لینے کی اجازت بھی نہیں ہے، پھر بھی میڈیا میں ان وہی ہیں، ان کے بارے میں ہی تمام میڈیا باتیں کر رہا ہے۔ تو عمران خان صاحب ابھی بھی ان کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں، یہ جو مرضی کر لیں۔ ایسے ہی نہیں تو رانا ثناء اللہ صاحب نے بیان دیا تھا کہ ان کا وجود جو ہے وہ ہمارے لیے بہت بڑا خطرہ ہے عمران خان صاحب کو، یہ ٹھیک بات کی تھی، سچ کہا تھا انہوں نے۔ اب عمران خان صاحب کو پہلے تو جلد بازی میں بہت انہوں نے سزائیں سنا دیں۔ جب عمران خان صاحب کو الیکشن سے پہلے سزائیں سنائی گئی نا، 30 سال سے تک تو اس سے اوپر تو ان کو سزائیں سنا دی، تب یہ بہت دفاع کر رہے تھے پی ایم ایل این والے کہ یہ بالکل قانون کے مطابق جی، آئین کے مطابق فیصلے ہوئے ہیں، جج صاحبان نے تو بہت بڑے بڑے فیصلے دے دیے ہیں جی، یہ اسی لائق تھا، فلاں ہو گیا جی۔ تو ابھی یہ اس کے مخالف صاحب بیان دے رہے ہیں۔ ابھی جو کل بیان رانا ثناء اللہ صاحب اور جاوید لطیف صاحب نے دیے ہیں، اور جاوید لطیف صاحب کے بارے میں تو جو خبر یہی آ رہی ہے کہ ممکن ہے انہیں گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ وہ جو بیان بازی کر رہے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے بیانیوں کو تباہ کر رہا ہے۔ اب ان کا جو بیانیہ چینج ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو جو سزائیں سنائی گئی ہیں وہ جلد بازی میں سنائی گئی ہیں، ان میں کچھ نکونے چھوڑ دیے ہیں، اس لیے عمران خان صاحب کو ریلیف مل رہے ہیں۔ اور رانا ثناء اللہ صاحب نے تو یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب پہلے بھی لاڈلا تھا، ابھی بھی لاڈلا ہے، اس کو پہلے سزائیں سنائی گئی ہیں جس کی وجہ سے ہماری حکومت کو بہت نقصان ہوا ہے، ہم الیکشن اس وجہ سے ہار گئے ہیں ہمارا۔ اور اب جو انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب کو الیکشن کے فوراً بعد ابھی ان کو ریلیف مل رہا ہے، یعنی ان کے جو سزائیں ہیں وہ معطل ہو رہی ہیں۔ ناظرین، ویسے عمران خان صاحب نے نون لیگ کا سیاست کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ پاکستان میں جتنا نون لیگ کی سیاست بری طرح ناکام ہو گیا، خراب ہو گیا، اور جو میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ جو ہوا ہے وہ جیسے پہلے آئے تھے ایک دفعہ مشرف کے دور میں، جب 2008 میں یا 7 میں آئے تھے تو بڑے ہیرو بن کے آئے تھے، ابھی بھی وہ اسی طرح آئے جب لندن سے لندن پلان کر کے، تو ابھی بھی انہیں یہی تھا کہ میں بڑا پتہ نہیں ہیرو بن کے جاؤں گا، کیا کروں گا، لیکن عوام نے فل انہیں مسترد کر کے رکھ دیا ہے نواز شریف صاحب کو، جو خود اپنے دونوں حلقے ہار کے بیٹھا ہے اور وہ اب باہر نکلنے کے قابل نہیں ہے، منہ چھپا کے بیٹھا ہے۔ اور ابھی ان کو جو جتنے بھی یہ مہنگائی ہو رہی ہے، یہ مسئلے بن رہے ہیں، یہ سارے جو جوتے ہیں وہ نون لیگ کو پڑ رہے ہیں۔ یہ جو خاص پیپل پارٹی جو ہے وہ تو بیچ بچاؤ کر کے چپ کر کے اپنے سائڈ پہ بیٹھی ہے نا، آئینی عہدے لے کے، وہ تو موج کر رہی ہے، انجوائے کر رہی ہے، اب ہنس رہی ہے ان پہ۔ تو یہ جو سارے جو جوتے پڑنے ہیں نا، یہ نون لیگ کے لیے رہ گئے ہیں۔ ناظرین، عمران خان صاحب بس ان کے لیے درد سار ہے، یہ دعائیں مانگتے ہیں کہ عمران خان صاحب اس دنیا سے پتہ نہیں کہیں غائب ہو جائے، کیا ہو جائے کہ ہم سیاسی طور پر بچ جائیں، لیکن عمران خان صاحب نے ان کے پلے کچھ نہیں چھوڑا، وہ جیل میں بیٹھ کے بھی ان کے حسابوں پہ حاوی ہے، وہ بس ان کو سوتے جاگتے عمران خان صاحب ہی نظر آتا ہے۔ یہ عمران خان صاحب کی وجہ سے نا بس نہیں، جیسے کہتے ہیں نا، نیم مدہوش ہو گیا، یہی حالت ہے ان کے، پاگل پن کی حالت ہے۔